السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فقہی مسائل میں آج جس چیز پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے لباس کے بارے میں۔ اسلام خوبصورتی اور صفائی کو پسند کرنے والا دین ہے، اور مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ پاکیزہ اور خوبصورت شکل میں نظر آئے، بلکہ اس بات کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لباس پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان کی پردہ پوشی ہو اور وہ خوبصورت نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی بھی دیتا ہے، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ لباس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ حلال ہے، الا یہ کہ کوئی واضح حکم اس کو منع کر دے۔ اسلام نے کسی خاص لباس کو مقرر نہیں کیا کہ جس کو پہننا ضروری ہو، البتہ اس کے لیے کچھ اصول، کچھ ضوابط مقرر کر دیے ہیں۔ ان کو ایک مسلمان مرد و عورت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی کچھ تفصیل ہم ذکر کیے دیتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 یہ کہ وہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ آپ کی سطر کو چھپاتا ہو۔ مرد کی سطر اور عورت کی سطر کو ہم آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہ سطر کو چھپاتا ہو اور جسم پر بالکل فٹ نہ ہو، یعنی اس قدر تنگ نہ ہو کہ اس کے جسم کے اعضاء یا اس کے جو پارٹس ہیں وہ نظر آئیں یا محسوس ہوں۔ نمبر 2 اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کا ہر حصہ اس سے واضح نظر آئے۔ نمبر 3 کافروں اور بدکار لوگوں کی پہچان کا لباس نہ ہو۔ عمومی طور پر کوئی بدکار قسم کے لوگ یا کافر لوگ اپنے لیے کوئی لباس مخصوص کر لیں تو ایسا لباس نہ ہو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ نمبر 4 اس میں سائز اور قیمت کے اعتبار سے فضول خرچی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو۔ اور سطر کے بارے میں یہ یاد رکھیں، مرد کا جو فرضی سطر ہے جس کو چھپانا فرض ہے وہ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، باقی لباس وہ پورے جسم کے مطابق جو ہے وہ پہنے گا، اور اس کا جو ہے وہ چہرہ وغیرہ ننگا ہو جائے، ہاتھ پاؤں ننگے ہو جائیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور عورت تو اس کا پورا جسم ہی چھپانے کی جگہ ہے، اسی لیے اس کو عربی میں عورہ بولا جاتا ہے، ایسی چیز جو چھپائی گئی ہو، محفوظ کی گئی ہو۔ میرے محترم دوستو، جب لباس میں جو بیان کی گئے اصول ہیں ان کو اپنایا جائے گا تو ہر انسان اپنی ضرورت اور معاشرتی عرف کے مطابق جو چاہے لباس پہن سکتا ہے۔ لباس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔